أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کل میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ملفوظات جو ان کی کرامت ظاہر ہوئی اس کے بعد کے ہیں، پہلے لکھنے کا اہتمام نہیں تھا. جب ان سے کرامت اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی تو پھر لوگوں کو خیال ہوا کہ بزرگ آدمی ہیں، ان کے ملفوظات کو جمع کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ میں دعوے کر رہا ہوں، یہی داعیہ جذبہ پیدا ہوگا. جیسے میں صاحب کرامت ہے، ان کے ملفوظات کے اندر بھی اثر ہوگا اور جو اس پر عمل کرے گا وہ متاثر ہوگا. یہ کیونکہ مخلوق کے لیے یہ ملفوظات نافع سمجھا لوگوں نے، پھر اس کو جمع کرنے کا اہتمام کیا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان ملفوظات سے نفع عام اور تام عطا فرمائے. اچھے ملفوظات ہیں. فرماتے ہیں سب مل کر شیطان کا مقابلہ کرو. عنوان یہ ہے سب مل کر شیطان کا مقابلہ کرو. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شیطان سے جنگ کرو. کوئی نصیحت سے لوگوں کو نصیحت کرو کہ شیطان کی باتیں نہ مانو. ایسی نصیحت کرو کہ شیطان سے باتیں ماننے سے وہ لوگ رک جائیں. یہ نصیحت. کوئی اخلاق کے ذریعے سے لوگ بد اخلاقی مبتلا ہے، تم اخلاق پیش کرو، اس سے شیطان دبے گا. شیطان کا مقابلہ اس طریقے سے ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا تو شیطان کے جو وسواس و خیالات وہ اس پہ دب جائیں گے، وہ کل عدم ہو جائیں گے. یہ میرا خیال یہی ہے. کوئی اپنے حال سے مقابلہ کرے، کوئی اپنے کلام سے شیطان کی کو توڑتے رہے. جو وہ کر رہا ہے بہکا رہا ہے اخلاق کے اعتبار سے یا معاملات کے اعتبار سے، تو ایسی باتیں کرو جس سے اس کا اثر ظاہر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. باہم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی میں، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ولا تعاونوا وہ شیطانی کام ہے، اس میں مدد کرو گے تو شیطان کی مدد ہو جائے گی، اور نیکی کاموں میں مدد کرو گے اللہ اور رسول کی مدد ہوگی. نیکی میں ایک دوسرے کی مدد یہی ہے جس سے جتنا نیک کام ہو سکے بجا جائے. نیکی میں ایک دوسرے کی مدد یہی ہے کہ جس سے جتنا نیک کام ہو سکے بجا جائے. پھر سب کے سب خود ہی فساق اور کفار کے مقابلے میں منظم ہو جائیں گے. سب نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنہم بنیان مرصوص.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس طرح سب بندی کر کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جیسے شیشہ پجائی ہوئی دیوار، مطلب شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان نے اغوا کی اضلال کی تو اجازت دیا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو کرے گا اپنا کام۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس سے بچیں، لوگوں کو بچائیں۔ وہ بددینی کی تعریف کرتا ہے، اب دین کی تعریف کیجیے۔ وہ بد اخلاقی کی تعریف کرتا ہے، اب اخلاق کی تعریف دیجیے۔ آپ اخلاق کی، وہ فسق و فجور کی تعریف دیتا ہے، اب اس سے بچائیے لوگوں کو۔ یہ مقابلہ ہے، یعنی وہ شیطان سے بھی لڑتے ہیں، نفس امارہ سے بھی لڑتے ہیں۔ شیطان نفس امارہ بھی اسی قبیل سے ہے، وہ بھی طرح طرح کی باتیں گمراہی کی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، بلکہ عمل کراتا ہے۔ وہ یعنی وہ شیطان سے بھی لڑتے ہیں اور نفس امارہ سے بھی لڑتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کافروں سے بھی لڑتے ہیں۔ سب کی لڑائی جاری ہے۔ شیطان سے اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ ان کو خدا سے الگ نہ کر دے۔ شیطان سے اس بات سے لڑتے ہیں کہ ان کو خدا سے الگ نہ کر دے، یہ لوگوں کو۔ نفس امارہ سے اس لیے لڑتے ہیں کہ تاکہ اللہ کا بول بالا رہے، نفس امارہ کا بول بالا رہے، دین کا شیوع ہو، لوگ عام طور سے دین کو اختیار کریں، اور اللہ تک پہنچانے والا علم دنیا کے ہر گوشے میں پھیل جائے۔ یہ مطلب ہے، یہی ہے اللہ کی جماعت۔ اور سن لو، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ تم اللہ کے دین کو سیکھو گے، لوگوں کو سکھاؤ گے تو اللہ کی جماعت ہو جائے گی، اور اللہ کی جماعت فلاح پانے والی ہوگی۔ فلاح پانے والی جماعت کون ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مقاصد، شان علم کی ایسی تعلیم کرو کہ اس کے واجبی حقوق ادا ہو جائیں۔ امام شاہ سب سناتے تھے، اس کو نہیں سناتے، میں نے یہ سناتے، اس کو وہ یہی ڈھونڈ رہا تھا میں۔ مقاصد شریعت کے حقائق کا بیان اور ان کی تحصیل کی تاکید۔ شان علم کی ایسی تعلیم کرو کہ اس کے واجبی حقوق ادا ہوتے رہیں۔ علماء کو خطاب ہے۔ شان علم، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اس کی تعلیم کرو۔ شان علم کی، شان علم بہت بڑی چیز ہے، شان والی چیز ہے یہ۔ شان علم کی ایسی تعلیم کرو کہ اس کے واجبی حقوق ادا ہوتے رہیں، اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا۔ یہ بہت کئی مطلب سنا میں نے، والا یہ سب نہیں سنا میں نے، یہ سناتے تھے۔ اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا، چیزوں کے حقائق معلوم ہونا، اس علم۔ شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو۔ شریعت اور عقل کے ذریعے سے، شریعت ہے، درج ہے، لکھا قرآن حدیث سب شریعتی تو، لیکن اس کے ساتھ عقل بھی کرتے ہیں۔ شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو۔ ایمان کا حق شریعت سے ہوگا اور عقل سے ہوگا، اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہتے ہیں اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ہے۔ کوئی تفسیر کر رہا ہے۔ شریعت، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ لا الہ الا، دونوں چیزیں مجھے، تصدیق بھی کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، دونوں ہیں۔ احکام اسلام کی پابندی کرو، اور اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضۂ طبیعت سے بے رخی کرنے کا۔ یہ ہم سے بھی سنا ہوگا، میں بھول جائے گا۔ فرماتے تھے اسلام کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ گردن نہادن باطاعت، یہ کہا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے دوسری تعریف کیا ہے۔ یہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضۂ طبیعت سے بے رخی کرنے کا۔ طبیعت کا تقاضا کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے، چھوڑ دو اس کو، شریعت کو ڈولو، یہ ہے اسلام۔
وہاں تو صرف گردن لہٰذا بیعت اتنی تعریف ہے ان سے میں یا کہیں پہ، اور انہوں نے بہت جامع تعریف کیا مجھ سے. اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضۂ طبیعت سے بے رخی کرنے کا. طبعی تقاضا کچھ اور ہے کہ سلام نہ کریں، شرعی تقاضا ہے کرو کرو. طبعی تقاضا کہ اس سے نہ بولو، شرعی تقاضا کہ نہیں بولو، 3 دن کے اندر بول لو، ہے کہ نہیں؟ شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کرو، طبعی تقاضا کہ اسے بولو بھی نہیں، اس کو اور ضرر پہنچاؤ. یہ تشریح ہے ضرورت کیا. بہت اس پر بولتے تھے، وہی میں تلاش کر رہا تھا، کل بھی تلاش کیا ملا نہیں ہے. ہاں لیکن تو آنی تھا الحمدللہ یاد آتی ہے نا. تقاضائے تربیت کے خلاف کرنا یہ کیا اسلام؟ یاد کر لو تو سب پورے دن تم کو آ جائے، عمل آ جائے. تقاضائے شریعت کے خلاف کرنا ہے، ارے تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنا ہے، یہ ہے اسلام. طبیعت کا تقاضا کچھ ہے. امام محمد احمد صاحب کہتے تھے، بہت کہتے تھے کہ جب شریعت اور طبیعت کا مقابلہ ہو، شریعت کو نہیں، جب عقل اور طبیعت کا مقابلہ ہے تو عقل کو ترجیح دو، اور پھر طبیعت اور شریعت کا مقابلہ ہو تو شریعت وہ مشہور ہے. وہ احکام اسلام کی پابندی کرو، اور اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضائے طبیعت سے بے رخی کرنے کا. بڑے آدمی ہیں ہمارا، بہت لکھتے ہیں. سچی معرفت حاصل کرو. اب یہ تو یاد کر لو کہ اسلام نام ہے تقاضائے طبیعت کے خلاف. طبعی تقاضا کچھ اور ہے اور شرعی تقاضا کچھ اور ہے. شرعی تقاضا کو لو، طبعی تقاضا کو چھوڑو، یہ اسلام ہے. بہت اچھا ہے نہیں؟ اس کو ہر آدمی کو لکھ دینا چاہیے، ایسی پر عمل کرنا چاہیے. زندگی اسی میں بھائی اسلامی کی تعریف ہے. اور ایمان کے بارے میں کچھ کہا ہے. سچی معرفت حاصل کرو جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ذریعے سے پہچانو. آگے سچی معرفت، اسلام تو وہ ہے. سچی معرفت حاصل کرو جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ذریعے سے پہچانو. ملا جلا کے نہیں ہے، اللہ ایک ہے. وہ عبد اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی ذات کو بھی واحد جانو اور صفات کو بھی ایکتا اور بے نظیر پہچانو. یہ وحدانیت، یعنی اس کی ذات کو بھی واحد جانو، وہی ایک ہے. قل واللہ واحد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. اور صفات کو بھی ایکتا اور بے نظیر جانو. لم یلد ولم یولد، وہی ہے صفات کو. اور صفات کو بھی ایکتا اور بے نظیر پہچانو. اور مطلوب و مقصود بھی صرف اسی کو بناؤ. یہ سب شریعت آ رہی ہے. مطلوب و مقصود بھی صرف اسی کو بناؤ، وہی اللہ محمد. یہ وحدانیت سے اللہ کو پہچانے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو مقصود بھی سمجھو اور مطلوب بھی سمجھو. بہت اچھا ہے، بہت عمدہ. تھوڑی بھی فائل حقیقی بھی صرف اسی کو سمجھو. فائل حقیقی وہی ہے، سب کرتا رہتا وہی ہمارا رب العالمین، وہی ہے. وہی جو چاہتا ہے یہ فرمائش کو مانو. نیت کو پاک کرو. دیکھیے پوری تعلیم اتنی ہی میں ہے مولانا. اس میں ڈھونڈا تھا میں، کل بھی ڈھونڈا نہیں ملا، آج بھی میں سمجھ گیا نہیں ملے گا یہ، لیکن مل گیا. مطلوب مقصود بھی صرف اسی کو بناؤ. فاعل حقیقی بھی وہی ہے. فاعل حقیقی تم بھی کام کر رہے ہو لیکن تم فاعل حقیقی نہیں ہو. نیت کو پاک کرو. نیت کو پاک، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ہے. نیت کو پاک کرو جس کی حقیقت دل میں کسی بات کا آنا ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل میں کوئی بات آئی، اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. یہ نیت ہے. دل کے اندر کوئی خیال کا آنا، کوئی اسے مطلع نہیں ہو سکتا، مگر اللہ جانتا. بس اللہ تعالیٰ سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
ہم سے زیادہ قریب اس وسوسے سے اللہ ہے، اللہ جانے گا، دوسرا نہیں جانے گا. دیکھیے اور مرسل دیکھیے، ادب کو پختہ و کامل کرو. ادب اساتذہ کا ادب، مسلمانوں کا ادب، مشائخ کا ادب، عام ادب. ادب کو پختہ و کامل کرو، جس کی حقیقت ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا ہے. ادب یہ ہے جو جس جگہ کا ہے، جس کا جو منصب ہے، جس کا جو حق ہے، اس کو ادا کرنا، یہ ہے ادب. جس کی حقیقت ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا ہے. وعد میں اختصار کی رعایت کرو، یہ بھی ہے. وعد مختصر کرو، یہ موقع ملے گا 3-4 گھنٹہ شروع کر دیا، کیا اس کو سوئے ہوئے ہم بول ہی کے چھوڑیں گے. وعد دیکھ کتنی عمدہ ہے. بالکل حضرت کی معافی کے سب تھی، اسے سناتے تھے، اس کو ٹکڑا ایک چن لیتے تھے وہ کتابوں میں. یہ بہت خاص بات تھی. ہاں، وعد میں اختصار کی رعایت کرو. وعد نام ہے، دیکھیے بہت عمدہ ہوا تھا. وعد کی تعریف بھی کوئی نہیں جانتا. وعد نام ہے غفلت والوں کو راستہ بتانے کا. یہ وعد یہ ہے، بکواس کرنا نہیں ہے. وعد ایران توران کی بات نہیں کرنا ہے. غفلت والوں کو غفلت سے بیدار کرو، یہ ہے وعد. اللہ ہم سب لوگ ایسے وعد کی توفیق. وعد نام ہے غفلت والوں کا راستہ بتلانے کا. نصیحت پوری طرح کرو. نصیحت کی بات کریں، نصیحت پوری طرح کرو، جس کی حقیقت زہد کی حفاظت کا طریقہ بتلانا ہے. یہ نصیحت، زہد اختیار کرو. وہاں وعد میں ہے ادب، اور یہ کیا کہ اثر. یہ نصیحت پوری طرح کرو. کس کی حقیقت؟ نصیحت کی حقیقت یہ ہے کہ زہد کا طریقہ بدلاؤ. سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ زاہد بن جاؤ. ہے نا، حدیث میں بھی ہے، جنہیں کہا کیسے میں اللہ کا محبوب ہے، کہا زہد اختیار کرو لوگوں سے، تو لوگوں کو اور سب چیزیں اللہ کی طرف منسوخ کر دو تو اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب مقرب ہو جاؤ گے. تو بہت مشہور ہے حدیث میں. نصیحت پوری طرح کرو، جس کی حقیقت زہد کی حفاظت کا طریقہ بدلانا. اس طرح زاہد رہ سکتے ہو. وہاں تھانی وغیرہ یہی تو تھا. ماشاء اللہ صاحب کی تعلیم اسی پر تھی. بولتا ایک بات کہہ دوں، کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں فتح پور میں جب رہتے تھے تو گلی پڑتی تھی، کبھی سانپ دکھائی پڑتا تھا، کبھی کچھ بڑی خطرناک. یہ مقبول بہت روتا تھا، بہت رات کو. یہ تو حضرت کیا ہے، ایک چوربتی بیٹری تھی تو وہاں تھی. حاجی شفیع اللہ صاحب تھے، گئے تھے. یہ بہت بے تکلفی تھی. ہم نے کہا ایک اور بیٹری مل جاتی تو سانپ وغیرہ سے حفاظت ہوتی. انہوں نے جا کے حضرت سے کہہ دیا، منگانا تھا مجھے، پیسہ دیتا ہے، لیکن بات چھپتی نہیں تھی. وہاں حضرت سے جا کہا کہ کم جمع کریں گے. بلایا ہم کو، کہا تم نے کیوں کہا؟ ہم نے کہا حضرت کہا ایک تو ہے، یہ کافی ہے. یہ زہد ہے، زہد کی تعریف یہی کرے. یہ کافی، ایک ہے نا کافی. اسلامی تھی اور زہد کی تعریف بتا دیا ہے. زہد میں یہ بھی ملتا پیانی آگے بہت ہے، تھانی لکھا ہے تو بہت زیادہ ایک بات دیکھیے لیتے میں چلے جاؤں، کچھ کام چلاؤ موجودہ سے لکھا ہے، تھانی میں لکھا ہے. جس کی حقیقت زہد کی حفاظت کا طریقہ بدلانا ہے. محبت میں سچائی پیدا کرو. یہ دیکھیے پوری جامع ہے، مجھے ایک پورا جامع. محبت میں سچائی پیدا، محبت ہے سچائی پیدا. اور محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا. محبوب ہے، لکھا ہے امام غزالی نے کہ اگر تمہارے میں یا تمہارے بھائی میں اور تو ہے تو لم ينقضي اخوت. ابھی اخوت منعقد نہیں ہوئی، جھوٹی اخوت تمہاری ہے. جب تک میں اور تو، یہ میری ہے تیری ہے، اخوت مکمل نہیں ہے.
یہ چادر میری ہے، کس کی ہے؟ کہا آپ کی ہے، یہ کہو میری اور تیری کو چھوڑنا یہ اخوت ہے. اس لیے ترجمہ ہم نے کیا تھا نا، میں نے کہا پھر لکھا کہ نہیں بہت بڑا ترجمہ ٹھیک ہے، اہل علوم ہے وہ. محبت نام ہے، محبت نام محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا. کوئی شیخ ہے، کسی کو تم نے تعلق پیدا کیا. ایک صاحب کشمیر سے آئے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، تو حضرت سے تعلق پیدا کیا. ان کا انتقال ہو گیا تھا، بہت پرانی بات ہے، شروع میں جب آئے تھے. لیکن وہ بار بار کہتے تھے کہ حضرت تعلق پیدا کر لیا، لیکن وہ شیخ ہے، وہ ہم کو ہر وقت یاد آتے ہیں. کہا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ ان کے حالات سے آپ سے قطع نظر آپ کیجیے. وہ قاضی نہیں ہوئے، چلے گئے. کہا نہیں، دو محبوب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا. دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو. اتنی ہی کتنا لکھ دیا مجھے، کتنی چیزوں کو ہم نے بھی دیکھا نہیں تھا کبھی آج تک، آج بھی نہیں دیکھا تھا. دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو. دعا کر رہے ہو، اللہ سے دعا کر رہے ہو، لجاجت ہونی چاہیے، اس میں تضرع ہونی چاہیے، اس میں یکسوئی ہونی چاہیے. یکسوئی ہے نہیں یہ دعا. دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو. جس کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ جناب بارے میں پیش کرنا. یہ ہے دعا. سب سے بڑی درگاہ کون ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں پیش کرنا ہے، اس کا ادب کرو. ہے کہ نہیں؟ جس کی حقیقت دعا میں پوری رعایت کرو، کیا مطلب؟ جس کی حقیقت ہے اپنی حاجات کو بلند بارگاہ باری تعالیٰ میں پیش کرنا. یہ ہے دعا. پوری رعایت یہی ہے. ادب کا یہ کہ اللہ کے دربار میں دعا کو پیش کرو. اس سے بڑھ کے کوئی درگاہ نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی جناب نہیں. بہت اچھا ہے. جس کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ جناب باری تعالیٰ میں پیش کرو. بس اتنا ختم ہو گیا ہے. لیکن پھر اور سنیے، تصوف کے مینار کو بلند کرو. اب آگے دوسرا پیغام ہے، تصوف کے مینار کو بلند کرو. جو ہے سمجھے نا، وہ عمدہ پڑھے فلا سننا اللہ. تصوف کے مینار کو بلند کرو. تصوف ہم لوگ کیا بلند کر رہے ہیں؟ تصوف کے مینار کو بلند کرو. اور تصوف نام ہے ترک اختیار کا. کرو اپنے اختیار کو اللہ کے سپرد کرو. تفویض بہت بڑا مقام ہے، تفویض. تصوف نام ہے ترک اختیار کا، کہ بندہ اپنے تجویز اور ارادہ کو رضائے حق میں فنا کر دے. یہ تجویز. اپنی کیا تجویز؟ بندہ اپنی تجویز و ارادہ کو رضائے حق میں فنا کر دے. عبودیت غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ربوبیت نہ آنی چاہیے، عبودیت آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ربوبیت کے مقابلے کا عبودیت. ربوبیت اللہ کے لیے دے دے تمہارا تو عبد ہوتا، عبودیت رہنی چاہیے. عبد ہو کر کے ربوبیت کرو گے، زیادہ درگاہ ہو جاؤ گے. عبودیت غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو. جس کی حقیقت ہے دنیا کو چھوڑ دینا. چھوڑ دینا مطلب یہ کہ بالکل مکلیہ نہیں، دعویٰ نہ کرنا، اپنی بزرگی کا ولایت کا دعویٰ نہ کرنا. یہ بھی ہے. مشقت برداشت کرنا، یہ عبودیت. مولا سے محبت کرنا. قرب کے راستے کو سنوارتے رہو. قرب کے راستے کو سنوارتے رہو. جس کی حقیقت اللہ کے سوا ہر چیز سے الگ ہو جانا ہے. شرک سے پوری طرح آراستہ ہو جاؤ سچائی سے.
جس کی حقیقت ظاہر و باطن کی باہم موافقت ہے. شیخ عبدالحق نے یہی کہا، صدق کو ظاہر و باطن میں موافقت کرو. انہوں نے یہی کہا، ظاہر و باطن موافقت. جس کی حقیقت ظاہر و باطن کی باہم موافقت ہے. نعمت عافیت کی بڑی قدر کرو. اب دیکھیے آ گیا، یہ نہیں خالی مشقتیں میں عافیت کی تعریف کی ہے. جب علماء آتے تھے سناتے، عافیت مانے جانتے ہیں بڑے بڑے مولانا لوگوں سے، کون جلدی بتلاوے، یہی سناتے پڑے. عافیت کی بڑی قدر کرو، جس کی حقیقت یہ ہے کہ سانس بدون مشقت کے آتا جاتا ہے. سانسی کی تو تکلیف بڑی ہے نا، اس میں سانسی کی سب کچھ ہے. بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے. معلوم ہی نہیں محمد حسین صاحب کا انتقال ہو گیا. بتا بھائی، محمد حسین جہاں دعوت ہوتی تھی عبداللہ کو معلوم ہے، ہم گاؤں مسجد کے سامنے ان کا ہمیشہ دعوت ہوتی تھی. موٹے تگڑے آدمی، آج ہی ہوا ہے. صغیر صاحب کا کل ہوا ان کا، وہ بھی کم تگڑے نہیں تھے، جوان تھے، وہ تو جوان ہی تھے. یہ بھی نہیں جانتے تھے، بہت کافی خاص آدمی تھے. چل جائے تم لوگ نے بولا. جس کی حقیقت ہے کہ سانس بدون تکلیف کے آتا رہے. یہ حقیقت عافیت ہی ہے، یہ بیماری نہ ہو. لیکن سانس کا لفظ یا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. سانس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا کسی الجھن ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی نے یہ بات نہیں کہی. ایک ہے بولی صاحب، ایک کاری وہی لندن میں ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے مولانا، ان کو یہ بیماری ہو چکی تھی، نام بھی سب بھول گیا میں. ایسی تکلیف ہم کہیں نہیں سکتے کیسی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے دینے میں. قاری عبداللہ یاد کہا کہ ہم کہیں نہیں سکتے کہ کیسی. دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ مرنے اس دوائی پرسن کہا تھا انہوں نے، یہ پرسن کہا تھا. دشمن کو بھی یہ نہیں. جس کی حقیقت ظاہر و باطن. ہاں سانس جس کی حقیقت میں لکھ دیتے ہوں، ایسا پہلے کی لکھا ہوا عافیت اور واد، یہ دیکھے لکھا ہوا. جس کی حقیقت یہ ہے کہ سانس بدون تکلیف کے آتا رہے. دعا اس مرض کے لیے بھی دعا ہوئی نا. اللہ تعالیٰ عافیت یہی ہے. ایسی تکلیف سانس بہت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، الجھن ہو جاتی ہے. اسے نہیں ہوئی، لیکن کبھی تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو ایک چیز ہوئی ہے، یعنی بیماری نہ ہو. رزق کے بدون مشقت کی ملتا رہے. یہ بھی ایک رزق ملے، رات بھر چکی چلاوے، رات بھر کوڑو چلاوے، رات بھر لکڑی چیرے، 1 کلو مل گیا، مل تو گیا روزی مل گئی، لیکن روزی مشقت والی ہے. اس سے بھی پناہ مانگی. یہ نہیں کہ خوب مشقت والی ہم کو کتنی عمدہ جامع دعا ہے. مطلب بڑے آدمی ہیں. سانس بدون تکلیف کے آتا رہے، رزق بدون مشقت کے ملتا رہے. اب تیسری بات سنیے، اور عمل بدون ریا کے ہوتا رہے. آخرت مل جائے گی. مطلب دنیا میں 2 چیز، صحت اور روزی. یہ ہوا نا، دنیا کی صحت سب سے بڑی صحت ہے اور روزی ہے، اور آخرت کی عمل ہے عمل اخلاص کے. وہ دنیا بن گئی اور یہ آخرت بن گئی، سنور گئی. اللہ ہم سب لوگوں کے لیے. دیکھیے وہ بہت عمدہ ہے. استقامت کی حد پر ٹھہرے رہو. سب یاد تھوڑے تھا، آج اپنوں کو برکت سے بولا. استقامت کی حد پر استقامت. اللہ استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو ترجیح نہ دے. استقامت یہ بس تک اللہ تعالیٰ پر کسی کو ترجیح نہ دے. حلال روزی تلاش کرو. حلال روزی تلاش کرو. اللہ آسان فرمائے ہم سب کو. حلال وہ ہے جن کے کھانے والے کو دنیا میں تاوان نہ دینا پڑے. حلال وہ
ناجائز طریقے سے حاصل نہ ہو تاوان دینا پڑے گا نا. کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا تو تاوان دینا پڑے گا. مطلب کہ جائز طریقے سے وہ حاصل ہو. حلال وہ ہے جس کے کھانے والے کو دنیا میں تاوان نہ دینا پڑے اور آخرت میں اس کی وجہ سے مواخذہ نہ ہو. جو باتوں ہے دنیا میں بھی یہ نہیں کہ دوسرے کا تاوان دینا پڑا، بدلہ دینا پڑا، جرمانہ دینا پڑا، یہی ہے مطلب. اور آخرت میں مواخذہ نہ ہو. طاعت کے راستے پر سیدھے جمے رہو. یہ بہت الگ سے اس کو لکھوانے کی ضرورت ہے. طاعت کے راستے پر سیدھے جمے رہو. طاعت یہ ہے تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرے. جامع ہے اندر. طاعت کا راستہ صرف ایک نہیں، خالی قول نہیں ہے. طاعت کے راستے پر جمے رہو. طاعت یہ ہے کہ تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرے. بہت عمدہ مجھ سے اقوال بھی اللہ کی رضا کا مطلب بھی، افعال بھی، احوال بھی، تینوں سب آ گیا. پوری جامع ہو گئی تعریف. طاعت یہ ہے کہ تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرے. صبر کے دستہ کو پکڑے رہو. دستہ لکھا ہے صبر کے دستہ کو. صبر یہ ہے کہ دل کو اللہ کے حکم جمائے رکھے. دیکھیے تعریف بھی کرتے جاتے ہیں، حکم دیا اور یہ علت بھی بیان کرتے ہیں. صبر یہ ہے کہ دل کو اللہ کے حکم پر جمائے رکھے. صبر یہ ہے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، بے صبری کی، بلکہ جمائے رکھے. عزلت و خلوت اور گوشہ نشینی اور تنہائی کو پاکیزہ بناؤ. سب تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے خرابی. عزلت و خلوت و گوشہ نشینی اور تنہائی کو پاکیزہ بناؤ. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اہل دنیا سے دور رہے. یعنی خلوت میں دنیا سے دور رہے کا مطلب یعنی ان سے تمنا رکھے. یعنی کہ خلوت میں ہے لیا کھاں پور ہدیہ دیں گے یہ کریں نہیں. خلوت بس اللہ سے تعلق رکھو. اچھی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل دنیا سے دور رہے، یعنی ان سے تما نہ رکھے اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دے. یعنی ان کے ساتھ مشغول نہ ہو. لوگوں سے ملنا چھوڑ دے. اگرچہ بظاہر ان کے درمیان ہی بیٹھا دی، یہ اچھی بات کر دیا. اب ہم کو شرح نہیں کرنی پڑی. سب بہت ہی جامع عبادت ہے. مطلب اگرچہ بظاہر ان کے درمیان بیٹھے ہوں لیکن ان کے ساتھ مشغول نہ ہو. مشغول اللہ کا خلوت من سب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ہو کے رہے. اسی کو خلوت دارت. الہی مقصود مرتوی وجہ تو محبت و معرفت خود لیجیے. سن لو ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہش سے منہ موڑ لیا. خواہش سے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہش سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرہ اور دل کو مولا تعالیٰ کی طرف پھیر دیا. سب انی وجہ تو وجہ ندی فطر السماوات والارض حنیفا وما لم یشرک ان صلاتی ونسکی محیای ومماتی للہ. اور دنیا اور آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ کے سوا کسی چیز کا تعلیم نہیں ہوا. آخرت کو بھی مطلوب ہے حقیقی اللہ. دنیا و آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا تعلیم نہیں ہوا. اور کانے وہ ہیں یا کون ہے بولتا اپنے چہرے اور اپنی خواہش سے. سن لو ولی ہے. ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان دنیا اور اپنی خواہش سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرہ اور دل کو مولا تعالیٰ کی طرف پھیر دیا اور دنیا و آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ کے سوا کسی چیز کا تعلیم نہیں ہوا. اور کانے وہ ہیں جو تقدیر پر راضی ہوا اور قدر ضرورت سامان پر کفایت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے.
بہت اچھا آگے ملا، بس کرتا ہوں، بہت عمدہ آگے، بہت عمدہ. واعظ کسے کہتے ہیں، عافیت کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تعلیم، بزرگ کی تعلیم ہے، مقبول بارگاہ تعلیم، بارگاہ رسول، بارگاہ الہی، سب کے مقبول ہیں، ان کی یہ تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ کا راستہ تو یہی ہے، لیکن راستے کی جو ضروری چیزیں وہ بھی معلوم نہیں ہے، عمل کیا کریں گے. بہرحال آپ حضرات تدبیر آئے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ضرور روشناس کرائے گا، اور ضرور ان صفات سے ہم لوگوں کو متصف کرے گا انشاءاللہ. دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس سے باہر فرمائے. شیخ رفاعی بہت بڑے شخص ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی نصائح پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کو ایک پوری کتاب ہی پسند تھی، خاص طور سے یہ جو مضمون میں نے سنایا ہے یہ تو بہت پسند تھا، اس کو سناتے بھی رہتے تھے اور اس پر عمل بھی چاہتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے اور ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. حقیقی یہی ہے.